لغاری صاحب پہلا سوال میرا آپ سے یہی ہے کہ یہ کیا سچویشن ہے کہ ہم لوگ بار بار آواز اٹھاتے ہیں، ڈوسیر ہم نے پیش کیا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن دنیا اس کو کیسے قبول کرے گی، کیسے اس پر کارروائی ہوگی؟ بات یہ ہے کہ دنیا کے سامنے حقیقتیں ہیں، لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم صرف ڈوسیر پیش کرتے رہیں گے، ہم صرف بار بار جا کر اقوام متحدہ کے اندر صرف اپنی سال میں ایک بار ایک تقریر میں آواز اٹھائیں گے؟ ہمیں کیا اور آپشن سوچنے چاہیے؟ کیا ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہے کہ ہم انڈیا کی اس بربریت کو، جس کو ہم اپنا حصہ کلیم کرتے ہیں، جس علاقے کو، جس خطے کو، جہاں کی آبادی کو ہم اپنا کلیم کرتے ہیں، اس کی آزادی کے لیے ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بھارت پاکستان کو، پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کے ریاستی اداروں کو یہ سوچنا ہے۔ اگر آپ صاحب اس میں آپ مجھے بتائیے نہ، کہ جب ہم دیکھتے ہیں، ہم وزراء سے بات کرتے ہیں، حکومتی لیول پہ کسی وزیر سے بات ہوتی ہے تو وہ یہ بولتے ہیں کہ ہم ہر فورم پر آواز اٹھا رہے ہیں، ہم سے جہاں جہاں ہو سکتا ہے ہم بات کرتے ہیں۔ یو این کی تقریر آپ اٹھا کے دیکھ لیں وزیر اعظم عمران خان کی، ہم نے ہر لحاظ سے اس پر بات کی ہے، جو کہ پچھلے ادوار میں نہیں ہوا، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پرفارمنس دکھائی ہے شاہ صاحب نے وہ واقعی اس سے پہلے نہیں دکھائی گئی۔ نہیں، میں اس کو ایسا نہیں سمجھتا ہوں، انہوں نے جو آواز اٹھائی ہے وہ اتنا کافی نہیں ہے۔ اس آواز کو اٹھانا ایک مسئلہ ہے بھائی، آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ملا ہوا ہے، اور آپ کا تاریخی طور پر آپ کے ساتھ اسے ہونا چاہیے، کیونکہ جس بنیاد پر تقسیم ہوئی ہے برِ صغیر کی، اس فارمولے کے تحت تو کشمیر آپ کا حصہ ہے، اور آپ کا یہ جو ہے اس حصے کو نہیں مانا گیا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ یہ بھی سوچیں کہ ہر حل اگر پرامنی ہونا ہے اور ہم نے صرف پرامنی رہنا ہے تو کیا اس سے ہم اپنے لوگوں کی جانیں بچا سکیں گے؟ سب سے بنیادی بات ہے کہ ہم اسے آزادی دلا سکیں گے، اور ہمارے پاس جو اور آپشنز ہیں ان کے بارے میں ہم کیوں نہیں غور کرتے ہیں؟ ہمارے پاس ریٹیلیٹ کرنے کا آپشن موجود ہے، ہمارے پاس جا کر صاف طور پر یہ کہنے کا آپشن موجود ہے عالمی برادری سے کہ بھائی ہم بھی ایٹمی پاور ہیں اور بھارت بھی ایٹمی پاور ہے، ہمارے سنگین تنازعات ہیں، اگر عالمی برادری اس آزادی، کشمیر کی آزادی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تو پھر ہمارے پاس بھی یہی آخری حربہ رہ جائے گا کہ ہم جنگ کا راستہ اختیار کریں۔ ہم ایسی بات ہی نہیں کرتے ہیں، ہم ڈرتے رہتے ہیں کہ جناب ہم یہ بات نہ کریں۔ مسائل کے حل کے لیے کون سا امریکی مسئلہ تھا؟ وہ عراق پر آیا تھا، اس نے باقاعدہ انڈیپینڈنس آف عراق ایکٹ منظور کیا، اور منظور کرنے کے بعد اس نے 5 سال کے بعد عراق پر چڑھائی کر دی۔ یعنی کیا عراق ایک شخص سے، ایک عامر سے، ایک صدام حسین سے آزادی دلانا امریکہ کی ذمہ داری بنتی تھی؟ امریکی کانگریس نے ایک قانون پاس کیا تھا کہ ہم عراق کو آزاد کرائیں گے، اور ایران کو، صدام کو جو ہم نے پھانسی پر چڑھایا، اگر یہ اس کی آزادی تھی تو یہ بھائی یہ جنن آزادی ہے جس کے لیے لوگ جو ہیں وہ ان کی صدی ہو گئی ہے جب سے ڈوگر راج قائم ہوا، اور پھر یہاں پر یہ لغاری صاحب آپ نے ڈرنے کی جو بات ابھی کی ہے اس میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا ہرڈلز کیا ہے، ہمیں خوف کیا ہے، کیوں ہم لوگ کھل کے پھر سامنے نہیں آتے؟ کیونکہ دیکھیں اس میں یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ اکنامک ٹائرز کا بھی بڑا مسئلہ ہے، وہ ممالک جو کہ علم بردار بنتے ہیں انسانی بنیادی حقوق کے، وہ اس پر پرو ایکٹیو کردار ادا نہیں کر رہے، وہ بھی کریں تو کچھ نہ کچھ ہونا، دنیا اس طرح قبول کرے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ امریکہ کی افغان جنگ طویل 40 سال تک امریکہ جو ہے اس جنگ کو لڑتا رہا، اور عالمی برادری کو 20 سال سے پوری عالمی برادری کی فورسز لے کر آیا، نیٹو فورسز لے کر آیا، دنیا بھر سے سرمونیلی سے ہی، فلپائن سے، سری لنکا سے، فلاں سے، ادھر سے ساری فوجیں لے کر آیا، اور یہاں آ کر ایک جنگ مسلط کی۔ بھائی آپ کا کیا کام تھا کسی ملک کے اوپر جنگ مسلط کرنے کا؟ رجیم چینج کے لیے آپ نے کیا؟ رجیم چینج آپ کی ذمہ داری ہے کیا؟ نہ آپ کا کون سا اخلاقی وہ ایسا ذمہ داری تھی؟ نہیں، ہم آئے تھے اصل میں اسامہ بن لادن کے لیے، تو وہی اسامہ بن لادن کے لیے آپ نے 20 سال لگا دیے، وہاں پر ایک ملک پر 2 بار حکومتیں مسلط کی، اور وہاں پر جو ہے آپ نے ان لوگوں کو آزادی نہیں دی کہ وہ اپنا فیصلہ کریں۔ آپ جاتے ہیں رجیم چینج کے لیے، آپ جاتے ہیں عراق انڈیپینڈنس ایکٹ پاس کر کے، آپ تیمور کی آزادی کرتے ہیں، آپ سوڈان کے جنوبی سوڈان کی آزادی کے لیے کرتے ہیں، تو بھائی کشمیر کے لیے آپ کو یہ بات نظر نہیں آتی۔ 2 ایشوز ہیں، چونکہ اسلامی دنیا کے ہیں، اس لیے کشمیر اور فلسطین کے مسئلے پر عالمی برادری چپ سادھ رکھی ہے، سپر پاورز نے چپ سادھ رکھی ہے، خود اسلامی برادری چپ سادھ رکھی ہے۔ یہ تو ایک ایسی صورتحال ہے جس پر خون کھولتا ہے
کہ بھئی اگر آپ کے پاس وسائل ہیں، اگر آپ کے پاس کچھ چیز ہے تو آپ آزاد کرائیں نا. آپ کس لیے آزاد نہیں کراتے ہیں؟ اگر کچھ چیز کرنی ہے حکمت عملی سے تو عالمی برادری کے سامنے یہ پیش کرنا کہ بھائی یہ ایسی کے اجلاس ہی نہیں ہوتے جس طرح ہونے چاہیے، وہ بھی خاموشی. نہیں، سارے کے سارے اداروں کو انہوں نے مفلوج محض کر کے پھینک دیا ہے سپر پاور کے سامنے. اب یہاں پر لغاری صاحب ایک یہ بھی آج انہوں نے ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ داعش کے 5 تربیتی کیمپ ہے جو کہ بھارت چلا رہا ہے. کتنی تشویشناک بات ہے. یعنی کہ ان سائڈ افغانستان میں جو گروپس ہیں جو کہ ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ آگے چل کر مشکل پیدا کر بھی سکتے ہیں، ان کو فنڈنگ کی جا رہی ہے. اور پھر امریکہ کی بات کی جائے تو وہ اس کے حوالے سے تعصب دیا جا رہا ہے کہ پراکسی وار شروع کر سکتا ہے وہاں پہ. دیکھیں، وار ان کی اکنامی ہے، خوف ان کی اکنامی ہے، ڈر ان کی اکنامی ہے، دہشت ان کی اکنامی ہے. یہ بھارت کی بھی اکنامی ہے اور یہ یو ایس اے کی بھی اکنامی ہے. وہ صرف اس کو استعمال کرتے ہیں، دہشت کو. پوری دنیا لگ جاتی ہے اپنے حفاظتی اقدامات کے لیے. وہ سارے اخراجات جو ہیں، وہ سارے کے سارے جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں ڈیفنس کے، وہ سب یہ بنا رہے ہیں اور مارکیٹ کر رہے ہیں اور ہم اس کو خریدتے جا رہے ہیں. آپ اس طرح کا کپڑا پہنیں، آپ اس طرح کا آپ کے پاس وہ ہونا چاہیے، آپ کے گھر کے باہر کیمرے لگے ہونے چاہیے، آپ کے گھر کے اندر تمام جگہوں پر جو ہے وہ آپ ایسے کیمرے CCTV کیمرے لگا دیں اور پھر اس طرح سے آپ کی مانیٹرنگ بھی خیر سے ہو رہی ہے. اور آپ کو یہ تحفظ کے لیے اتنے سارے اقدامات کرنے ہیں. 2 گارڈ رکھ لیں، اسلحہ پہ ان کو دے دیں. تو یہ ساری مارکیٹنگ ہو رہی ہے نا، یہ خوف کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے، ڈر کی، دہشت کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے. تو اس مارکیٹنگ کے لیے وہ کہیں بھی دہشت گرد گروپ پال لیں گے. وہ اگر ان کو مل جائیں گے داعش کے کرائے کے دہشت گرد اگر آپ کو کہیں ملتے ہیں تو وہ لوگ تو ایک بات یہ ہے کہ ایلیمنیٹ کرنا چاہیے اس خوف کو، اس ڈر کو، اس دہشت کو جو عالمی سطح پر پھیلائی گئی ہے، اس کو بالکل ایلیمنیٹ کرنا چاہیے. دنیا بھر کی فوجیں کیا کر رہی ہیں؟ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، عالمی برادری کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کون فنڈنگ کر رہا تھا شام میں لڑنے والوں کی، کون فنڈنگ کر رہا تھا لیبیا میں لڑنے والوں کو، کون فنڈنگ کر رہا تھا جو یمن میں لڑنے والے تھے، کون فنڈنگ کر رہا تھا جو اسلامی دنیا کے تمام ممالک میں پرامن ممالک کے اندر جو ہے آپ اسلحہ لے کر چلے گئے اور وہاں پر جا کر ایک تباہ کن صورتحال پیدا کر دی. تو کون کر رہا تھا فنڈنگ؟ یہ صحیح. پاکستان میں کون فنڈنگ کر رہا ہے جو لوگ اس طرح سے ہتھیار اٹھا کر گھوم رہے ہیں؟ پاکستان 40 سال سے عذاب سے گزر رہا ہے. کیا یہ بات نظر نہیں آتی ہے عالمی برادری کو؟ بربادی کو راستہ مل رہا ہے. جس طرح کی صورتحال وہاں لوگوں سے ہوتی رہی ہے اس کے بارے میں کہانیاں آنی چاہیے دنیا کے سامنے. ویتنام میں کیا ہوا تھا؟ ویتنام میں امریکہ نے شرمناک شکست کھائی تھی، اس کو خیال نہیں ہے. میں کہتا ہوں ایک غیر ذمہ دار سپر پاور کے طور پر امریکہ کو یاد رکھا جائے گا. ہم رہیں نہ رہیں، تاریخ میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن امریکہ کو ہمیشہ کے لیے یہ سمجھا جائے گا کہ تاریخ میں جتنی بھی سپر پاور وجود میں ان میں انتہائی غیر ذمہ دار سپر پاور جو ہے وہ امریکہ تھی. امریکہ نے یہ 7 جنگ کے دوران انسان کے اندر جو کنفیوژن پیدا کیا، ایک نیا انسان پیدا کیا، ڈرا ہوا، سہما ہوا، خوفناک، دردناک، اس طرح کی صورتحال میں رہنے والا. یہ کیا ہوا تھا؟ کون سی ایسی چیز تھی جس کو آپ نے حاصل کرنا تھا؟ اور پھر کیا کر لیا؟ اگر سوویت یونین منہدم ہو گیا تو آپ نے دنیا میں کون سی تبدیلی؟ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کی اکنامی سے بڑی اکنامی، آپ کی انڈسٹری سے بڑی انڈسٹری، آپ کے تمام وسائل سے زیادہ وسائل، آپ کے ڈالروں سے زیادہ ڈالر، خربوں ڈالر زیادہ وہ چین لے کر بیٹھا ہوا ہے. آپ تو اس کے اتنے مقروض ہیں کہ امریکہ ایک لحاظ سے وہ بک چکا ہے چین کے ہاتھوں. تو اب آپ اپنے آپ کو ایک غنڈہ جو آپ کا رویہ ہے اس کو لے کر آپ بیٹھ رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے امریکہ بیٹھ رہا ہے. اگر اب یہ جو آپ نے بات کی غنڈہ رویہ، تو کیا یہ پراکسی وار اگر وہاں پہ شروع کرتے ہیں اور اندر ہی اندر کوئی اس طرح کی چیز شروع کر دی جاتی ہے، وہاں پہ فنڈنگ وغیرہ، یہاں پہ جو گروپس وہاں پہ موجود ہیں جو پنشیر کی صورتحال، اگر اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو پھر کیا صورتحال بنے؟ دیکھیں میری بات سنیں، چیزیں اس طرح نہیں ہوتی ہیں. کھل گیا اس 40 سال میں ہم نے دیکھ لیا ایک چیز کو، جو کچھ انہوں نے کیا. بہت سے واقعات ہیں، 1000 واقعات بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے امریکہ کو منہ کی کھانی پڑی ہے. بس یہ ہوا نا کہ روسی فوج دریائے آمو کو کراس کر کے واپس چلے گی نا. روس نے اپنے آئین کے آرٹیکل 6 میں لکھ دیا تھا کہ جو ریاست سوویت
الگ ہونا چاہے وہ ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، ریاستوں نے اپنا اپنا فیصلہ کیا اور الگ ہو گئی. یہ وفاقی نظام میں، کانفیڈرل نظام میں یہ یونٹس کو اختیار دیا جاتا ہے. ابھی بھی امریکہ کے ڈس انٹیگریشن کے لیے جب ووٹ جیت کر آئے تھے ڈونالڈ ٹرمپ، تو کتنے لوگوں نے ووٹ کیا تھا کہ ہم نہیں رہنا چاہتے ہیں امریکہ کے وفاق کے اندر. جب لوگ اس طرح فیصلہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بھی ہوتا ہے. امریکہ تو ایک دفعہ ہو چکا ہے، 2 ملک امریکہ بن چکا ہے. یہ جو جب آئے تھے ابراہم لنکن تو امریکہ کے عملی طور پر 2 صدر بن گئے تھے. نہیں تو لیکن لغاری صاحب ابھی جس طرح کہ آپ نے بھارت کی بھی بات کی اور ہم اوورآل افغانستان، بھارت، کشمیر، امریکہ ان سب کے کردار کی بات کریں تو اس میں اگر بھارت پہلے بھی وہاں پہ کٹ پتلی حکومت بنا کے بیٹھا ہوا تھا افغانستان میں، اب اس کو نو ڈاؤٹ بہت بڑا دھچکا لگا ہے جو وہاں سے امریکہ نکلا اور طالبان کی حکومت بنی ہے. اگر یہ مختلف حکمت عملیاں اپناتا ہے، وہاں پر پراکسی فنڈنگ کرتا ہے، اندر کی کوشش کرتا ہے، جس طرح کہ داعش کے 5 تربیتی کیمپ چلا بھی رہا ہے، تو اس تناظر میں آپ صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کس طرح 20 سال امریکہ نے لاؤ لشکر سمیت وہاں پر جنگ لڑی. امریکہ نیٹو فورسز لایا، امریکہ دنیا بھر کی فوجیں لے آیا، 20 سال تک جنگ چلتی رہی. اور وہ جو گھڑی کی سوئی ٹک ٹک کر رہی تھی اس کے ساتھ ڈالرز کا خرچہ بھی ٹک ٹک کر رہا تھا. بالکل سب کچھ ہوا، آخر میں کیا ہوا؟